اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطارق، اور آج اس کا پہلا حصہ پڑھیں گے، تو آغاز کرتے ہیں۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، یہ وہی قسم والا واو ہے شروع میں نا۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، والطارق، اور طارق کی۔ طارق اصل میں لفظ استعمال ہوتا ہے جو رات کو نمودار ہو، اس کے لیے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، یا طارق ہی کر لیتے ہیں، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی۔ وما، وا کا مطلب اور، ما کیا، ادراکا تمہیں کیا معلوم۔ ادراکا کئی دفعہ آ چکا ہے، ادرایا یدریو ادراءن، کس کا مطلب کسی کا علم ہونا، سمجھ آنا کسی چیز کی، اور کا تمہیں، کا کما کم کی کما کننا۔ وما ادراکا، اور تمہیں کیا معلوم، مت طارق، ما کا مطلب کیا، الطارق طارق کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے۔ النجم، ستارہ ہے، الثاقب، چمکتا ہوا، ستارے چمکتے ہوئے، یہ جمع اور واحد دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ستارہ ہے چمکتا ہوا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں اٹھائی ہیں، قسم ہے آسمان کی اور طارق کی، اور تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے، چمکتا ہوا ستارہ۔ اب قسم کھا کے جواب قسم کیا ہے، ان کل نفس، ان کا مطلب نہیں، ویسے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، جیسے ہم کہتے ہیں انشاء اللہ، اگر اللہ چاہے، لیکن جب ان اور آگے جو لمحہ آ رہا ہے نا، جب یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا، تو ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اور لمحہ کا ہوتا ہے سوائے اس کے۔ جیسے آتا ہے نا لا الہ الا اللہ، لا اور الا، یہ اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا، ایسے ہی یہ ہے ان اور لمحہ۔ اس کی مثال اردو میں ایسے ہے جیسے جب اور تب اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا فقرے میں، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تب ہم یہ کام کریں گے، تو جب اور تب اکٹھے استعمال ہوتے ہیں نا، اکیلے استعمال نہیں ہوتے۔ تو ایسے یہاں پہ ان نہیں ہے کل نفس، کوئی بھی نفس، تمام نفس، ان کل نفس نہیں ہے کوئی نفس، لما سوائے اس چیز کے، علیہ اس کے اوپر، اللہ کا مطلب پر، علیہ اس پر، حافظ حافظ، محافظ جیسے کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبان، ہر نفس پر نگہبان موجود ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کی اور ستاروں کی قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ ہمیں دیکھنا چاہیے آسمان اور اس میں جو رات کو نمودار ہوتے ہیں ستارے، ہم دیکھتے ہیں اتنے سارے انگنت ستارے ہیں، اور ایسے لگتا ہے یہ ستارے جناب ہمیں گھور رہے ہیں رات کو۔ جس اللہ نے اتنے سارے ستارے بنائے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ہمارے حساب کتاب پہ قادر نہیں ہے، ہماری زندگیوں پہ قادر نہیں ہے، اور ان کل نفس لما علیہ حافظ کی یہ اتنے نگہبان موجود ہیں، اور ہم نے اور بھی نگہبان بنائے ہیں۔ یہ ایک اور صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ تم پر محافظ موجود ہیں، کرامن کاتبین، لکھنے والے عزت دار، جو ہمارے دائیں اور بائیں طرف موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی فرشتے موجود ہوتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ہر نفس پر محافظ موجود ہے، نگہبان۔ وہ نگہبانی دونوں طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ان کے اعمال کی نگہبانی کرنے والے کہ جو بھی نیک یا برا عمل کیا وہ ضائع نہ ہو، بلکہ وہ لکھ لیا جائے، تاکہ حساب کتاب کے دن مکمل گواہوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جا سکے، اس طرح۔ اور دوسرا حفاظت کرنے والے، شیاطین سے، دوسری مخلوقات سے حفاظت کرنے والے، ہر طرح سے۔ فَلْيَنظُرْ، فا کا مطلب پس، فَلْيَنظُرْ تھا اصل میں، فَلْيَنظُرْ۔ جب ہم نے پڑھا تھا نا ضربہ، اس نے مارا، یضربو وہ مارتا ہے یا مارے گا، لی یضرب اسے چاہیے کہ وہ مارے، لی ینظر اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، فلی ینظر، اس کا فل ینظر پڑھا جاتا ہے، فل ینظر پس اسے چاہیے کہ وہ دیکھے، کون، الانسان انسان، مما، مما اصل میں تھا من ما، من کا مطلب سے، ما وہ جو، کس چیز سے، خولی کا وہ پیدا کیا گیا، یہ سمپل ہے، خالہ کا اس نے پیدا کیا، خولی کا وہ پیدا کیا گیا، پیسیو وائس۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی آسمان، ستارے، اس کو تو چھوڑو، دور کی بات ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ خود کو ہی دیکھ لے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خُلِقَ وہ پیدا کیا گیا ہے، مِن مَاءٍ پانی سے، دافق، دافقن کہتے ہیں اچھلتا ہوا، جو پریشر سے نکلتا ہو نا اس سے، خُلِقَ مِن مَاءٍ دافق، جو پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے، یخرجو وہ نکلتا ہے، خارجہ وہ نکلا، یخرجو وہ نکلتا ہے یا وہ نکلے گا،
یخرجو وہ نکلتا ہے، مم کا مطلب سے، بینی درمیان سے، وہ نکلتا ہے درمیان سے، الصلب، صلب کہتے ہیں کمر کو، ریڑھ کی ہڈی کو، اور ایک اولاد صلبی اولاد بھی ہوتی ہے، جو سگی اولاد ہو نا، جو آپ کی سگی اولاد، اس کو صلبی اولاد بھی کہا جاتا ہے۔ من بین الصلبی، ریڑھ کی ہڈی کے درمیان سے، والترائب اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے یا پسلیوں سے، یعنی ایک ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں سے۔ جب بھی دو انتہائیں بیان کی جاتی ہیں نا، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس سے، یعنی جب کہا جا رہا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، وہ نکلتا ہے کمر اور ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈی کے درمیان سے، یعنی اس جسم سے، پورے جسم سے نچڑ کے نکلتا ہے، یہ مفہوم ہے۔ انہو پس انا بے شک ہو وہ، علی رجعہ اس کے لوٹانے پر، رجع کہتے ہیں لوٹانا، رجعہ اس کے لوٹانے پہ، لقادر قادر بھی ہے، قدرت رکھتا ہے۔ یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی ہم جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیوں سے ہم دوبارہ پیدا نہیں کیے جا سکتے، تو ہم یہ دیکھیں ایک پانی کا قطرہ ہے، اس پانی کے قطرے سے ہم پورے کے پورے انسان وجود میں آ گئے، تو اس ہڈی سے کس طرح وجود میں نہیں آ سکتے؟ یعنی اب غور کریں، اگر تھوڑا سا سوچیں، یہ ایک پانی کا قطرہ تھا جس سے ہمارے ناخن، ہمارا گوشت، ہماری کھال، ہماری ہڈیاں، ہماری آنکھ، ہمارے گردے، پھیپھڑے، ہمارے بال، یعنی ایک پانی کا قطرہ ہے، اور اس سے مختلف ہر چیز کی جو کمپوزیشن ہے نا، سٹرکچر، وہ مختلف ہے، اسکن کسی اور طرح کی ہے، جو گوشت ہے وہ کسی اور چیز سے بنا ہوا ہے، ہڈیاں کسی اور چیز سے، آنکھ کسی اور چیز سے، ناخن، بال، یعنی ایک پانی کے قطرے سے طرح طرح کی چیزیں وجود میں آ رہی ہیں، اور یہ نہیں کہ ایویں بے ترتیب، انتہائی ترتیب سے، یعنی جو انسان پوری کائنات میں سب سے بہترین پیدا کیا گیا، احسنی تقویم ہے، وہ ایک پانی کے قطرے سے وجود میں لا سکتا ہے اللہ، تو وہ ہڈی سے انسان کو وجود میں کیوں نہیں لا سکتا؟ تو یہی آیت آج یہیں تک کریں، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔